بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اسلامیات لازمی پارٹ 1 کا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے معاشرتی ذمہ داریاں، یعنی محاسن اخلاق۔ اسلام انسانی معاشرے کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اخلاق حسنہ کو یعنی بہترین اخلاق کو بڑی اہمیت دی اور مسلمانوں کے لیے اخلاق کی قدروں کی پاسداری کو مذہبی فریضہ قرار دیا ہے۔ اس سلسلہ میں ہم چند محاسن اخلاق کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا نمبر ہے دیانتداری۔ معاشی اور معاشرتی تعلقات کی استواری کے لیے، یعنی معاشی اور معاشرتی تعلقات کو قائم کرنے کے لیے دیانت ایک بنیادی شرط ہے۔ جس معاشرے سے دیانتداری ختم ہو جائے، وہاں کاروباری معاملات سے لے کر گھریلو تعلقات تک ہر جگہ ناقابل اصلاح بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے پاس اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اسلام اپنے نام لیواؤں کو ان تمام نقصانات سے بچانے کے لیے دیانتداری کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا۔ بے شک اللہ تم کو فرماتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو، یعنی جس کی جو امانت آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے وہ ان کو واپس پہنچا دو۔ نیز جہاں دنیا اور آخرت کی فلاح حاصل کرنے والوں کی دیگر صفات بیان کی گئی ہیں، وہاں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون کی آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں سے اور اپنے اقرار سے خبردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ آپ منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے قبل بھی عرب کے بد دیانت معاشرے میں الامین یعنی دیانتدار کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس سے دیانت کا یہ عالم تھا کہ مدینہ ہجرت کرتے وقت بھی ان لوگوں کی امانتوں کی ادائیگی کا اہتمام فرمایا جو آپ کے قتل کے در پہ تھے۔ اسلام نے دیانت کے مفہوم کو محض تجارتی کاروبار تک محدود نہیں رکھا، بلکہ وسعت دے کر جملہ حقوق العباد کی ادائیگی کو دیانت کے دائرے میں شامل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہیں، یعنی ایک جگہ کوئی بات سن کر دوسری جگہ جا سنانا بھی بددیانتی میں داخل ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنی تمام جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی امانتیں سمجھیں اور ان سب کو اس احساس کے ساتھ استعمال کریں کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کو ان کا حساب دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دیانت کے اس تعریف کے پیش نظر ناممکن ہے کہ کوئی شخص مسلمان بھی ہو اور بد دیانت بھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ محاسن اخلاق میں سے دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے عدل و انصاف۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا جائز حق بآسانی مل جائے۔ نظام عدل کی موجودگی میں معاشرے کے امور بخیر و خوبی سر انجام پاتے ہیں اور بے انصافی کی وجہ سے معاشرے کا ہر شعبہ مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ یعنی اگر بے انصافی ہوگی تو معاشرے کے ہر شعبہ میں جو ہے وہ کرپشن ہونا شروع ہو جائے گا تو لوگ متاثر ہوں گے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل دنیا عدل و انصاف کے تصور سے خالی ہو چکی تھی۔ طاقتور ظلم و ستم کو اپنا حق سمجھنے لگے تھے اور کمزور اپنی مظلومیت کو مقدس سمجھ کر برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ دین اسلام کے طفیل ظلم و ستم کا یہ کاروبار بند ہوا اور دنیا عدل و انصاف کے اس اعلیٰ معیار سے آشنا ہوئی، یعنی متعارف ہوئی کہ جس نے رنگ و نسل اور قوم و وطن کے امتیازات کو، ان کے فرق کو مٹا کر رکھ دیا۔ ناانصافی کی بنا پر انسانوں کے مختلف طبقوں اور گروہوں کے درمیان نفرت کی جو دیوار کھڑی ہو گئی تھی، اسلام نے اسے گرا کر انسان کو انسان کے شانہ بشانہ لا کھڑا کیا۔ اس سارے لوگوں کے درمیان انس و محبت کا وہ رشتہ استوار ہوا، یعنی قائم ہوا۔ استوار ہونے کا مطلب قائم ہونا، جو انسان کے لیے سرمایہ افتخار ہے، یعنی فخر کا باعث ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے عدل و انصاف کے معاملے میں بلا امتیاز تمام نسل انسانی کے درمیان مساوات قائم کرنے کا حکم دیا۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ کرو
اللہ کے واسطے گواہی دینے کو انصاف کی اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقویٰ سے۔ ان کو نسل کی طرح اسلام کے تصور عدل میں کسی کے اعلیٰ منصب اور مرتبے کی کوئی اہمیت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات آب زر سے، آب زر کہتے ہیں سونے کے پانی سے، سنہری حد، لکھے جانے کے قابل ہیں، جو آپ نے قبیلہ بنی مخزوم کی فاطمہ نامی خاتون کی چوری سے متعلق سزا کی معافی کی سفارش سن کر ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم سے پہلی قومیں اسی سبب سے برباد ہوئیں کہ ان کے چھوٹوں کو سزا دی جاتی تھی اور بڑوں کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اسلامی حکومت کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ اس نے اپنے باشندوں کو ہمیشہ بے لوث انصاف فراہم کیا ہے، اور حقیقت میں اسلامی حکومت کا اصل مقصد ہی نظام عدل کا قیام ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان عادل کو خدا کا سایہ قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کسب حلال۔ کسب حلال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مومنون میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الرسول کولوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کھاؤ ستھری چیزیں اور کام کرو بھلا۔ اسی طرح تمام انسانوں کو تلقین فرمائے گی کہ یا ایھا الذین کولوا مما فی الارض حلالا طیبا، سورہ بقرہ میں، اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ۔ مزید مسلمانوں کو خصوصی تاکید کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کولوا من طیبات ما رزقناکم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو۔ اسلام میں عبادات اور معاملات کے ضمن میں کسب حلال یعنی حلال کمانا کو بے حد اہمیت حاصل ہے، اس لیے عبادات کی مقبولیت کے لیے کسب حلال کو لازمی شرط قرار دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق۔ جس معاشرے میں ناجائز ذرائع آمدنی یعنی ناانصافی، بددیانتی، رشوت ستانی، سود خوری، چوری، ڈاکہ زنی، ظہیر اندوزی، فریب دہی اور سٹے بازی کا رواج عام ہو جائے تو اس معاشرے کی کشتی تباہی کے گرداب میں پھنس کر رہ جاتی ہے، اور بربادی اس معاشرے کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسلام ہر معاملے میں کسب معاش کے ان تمام غلط طریقوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اور ناجائز ذرائع کے اختیار کرنے کو جہنم کی حبت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حرام رزق پر پلنے والے جسم کو جہنم ہی کا ایندھن بننا چاہیے۔ جس شخص کو خدا اور یوم آخرت پر یقین ہوگا وہ کبھی جائز وسائل کو چھوڑ کر ناجائز ذرائع کا رخ نہیں کرے گا، خواہ ان میں کتنی ہی دلکشی کیوں نہ ہو۔ البتہ جو شخص اس شیطانی وسوسے میں مبتلا ہو کہ میں ناجائز ذرائع سے اپنے مقدر سے زیادہ کما سکتا ہوں، وہی حرام طریقوں کا سہارا لے گا۔ شیطان کے اس حربے کو ناکام بنانے کا سہل طریقہ یہ ہے، یعنی آسان طریقہ یہ ہے کہ اعلیٰ معیار زندگی کا ڈھونگ رچانے کے بجائے سادگی، کفایت شاعری، میانہ روی اور قناعت پسندی کے اصولوں پر کاربند رہا جائے۔ اخلاق حسنہ جو ہیں، محاسن اخلاق میں سے جو ہے وہ آخری جو پوائنٹ ہے وہ ہے ایثار یعنی قربانی۔ دنیا پرستی اگر انسان کو خود غرضی اور مفاد پرستی سکھاتی ہے تو خدا پرستی اس میں جذبہ ایثار پیدا کرتی ہے۔ وہ خود تکلیف اٹھا کر ہلکے خدا کو راحت و آرام پہنچاتا ہے، اس کا عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے اور آخرت کی نعمتوں کے حصول کا سبب بنے گا۔ دیگر محاسن اخلاق کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احسان و سخاوت کا بہترین نمونہ تھے، اور سربراہ مملکت ہوتے ہوئے بھی انتہائی غربت اور اسرت کی زندگی بسر کی۔ خانہ مبارک میں ہفتوں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آپ کے گھر سے کوئی سائل محروم نہیں جاتا تھا۔ اپنے پاس کچھ موجود نہ ہوتا تو قرض لے کر حاجت مند کی حاجت پوری کرتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح فرمایا اور گوشت تقسیم کرنے کی غرض سے گھر بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد گھر آ کر دریافت فرمایا کتنا تقسیم ہو گیا اور کتنا بچا۔ عرض کیا گیا کہ عمدہ قسم کا گوشت تقسیم ہو گیا ہے اور خراب قسم کا گوشت باقی رہ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جو تقسیم ہو گیا ہے وہ رہ گیا ہے،
اور جو باقی بچا ہے حقیقت میں وہ چلا گیا ہے۔ صحابہ اکرام بھی جذبہ احساس شاد تھے اور اپنی ضرورت پر دوسروں کی حاجت کو ترجیح دیتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ آپ کی گوش گزار کرتا چلوں کہ رومیوں کے مقابلے میں جانے والے فوج کے ساز و سامان کے لیے مسلمانوں سے مالی اعانت یعنی مدد طلب کی گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قید کے زمانے میں باہر سے آنے والا غلہ دگنے چگنے منافع کی پیشکش کرتے ہوئے خریدا اور بلا معاوضہ تقسیم کر دیا۔ بلا معاوضہ کا مطلب بغیر کسی فائدے کے۔ صحابہ کرام کے احسار کے سلسلے میں ایک واقعہ پر اثر ہے۔ ایک بار کوئی بھوکا پیاسا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دولت قدے پر پانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ حسب دستور ایک انصاری صحابی آپ کے مہمان کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ گھر پہنچ کر بیوی سے معلوم ہوا کہ کھانا صرف بچوں کے لیے کافی ہے، تو انہوں نے کہا بچوں کو بہلا کر فاقے کی حالت میں سلا دو، کھانا شروع کرتے وقت کسی بہانے چراغ بجھا دو تاکہ مہمان کو یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ ہم کھانے میں شریک نہیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ مہمان نے شکم سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور انصاری کا یہ پورا گھرانہ جو ہے وہ بھوکا سویا رہا۔ صبح جب یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رات کے حسن سلوک سے بہت خوش ہوا۔ ایسے ہی اثار پیشہ لوگوں کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں ہے، اور مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے، اور اگرچہ ہو اپنے اوپر فاقہ، یعنی اپنے اوپر بھی اگر فاقہ بھی ہیں لیکن وہ دوسروں کو اپنی جان سے مقدم رکھتے ہیں۔ ہجرت کے موقع پر انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں جس احسار و قربانی کا ثبوت دیا اس کی مثال تاریخ عالم میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے اخلاق حسنہ پر۔